ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں مزید بڑھا لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر، کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نیک بندوں کی عبادات، مجاہدات اور ان کی مناجات کے بارے میں سنا کرتا تھا، اور ان میں سے کسی کے حال پر مطلع ہونے کی خواہش رکھتا تھا۔ لہذا میں سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں گیا اور چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ کئی راتوں تک ان کی عبادات کو دیکھتا رہا کہ وہ عشاء کے بعد وضو کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بعض اوقات ایک یا دو آیتوں کی تکرار میں ساری رات گزار دیتے۔ کبھی آہستہ آہستہ تلاوت کی آواز بڑھا دیتے، پھر جب سجدہ کر لیتے اور نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور بچوں سے بچھڑ جانے والی ماں کی طرح فریاد کرتے، اور پریشان حال شخص کی طرح روتے ہوئے یوں دعا مانگتے کہ یا اللہ، اے میری زندگی کے مالک، اے میری تنہائی کے رفیق، اے مناجات کے سننے والے، تو نے اپنے اس فرمان سے فضل و احسان کیا۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، اور محب اپنے حبیب کو عذاب نہیں دیتا، لہذا تو مالک بن دینار کے بڑھاپے پر جہنم حرام فرما دے۔ یا الہی، تو جہنمیوں اور جنت میں داخل ہونے والوں کو جانتا ہے۔ مالک بن دینار کا ان میں سے کون سا گھر ہے؟ مالک کا کون سا ٹھکانہ ہے؟
طلوع فجر تک وہ یوں ہی گڑ گڑاتے رہتے، مناجات کرتے اور عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کامل مومنین کے اوصاف ہم سن رہے ہیں۔ ان میں ایک جو بیان کیا گیا کہ جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی مناجات کرتے ہیں، اس سے عافیت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، یہ لوگ بھی کامل مومن ہیں۔ اور ایسے خوش نصیبوں کے بارے میں قرآن پاک میں ان کے فضائل بھی بیان ہوئے اور ان کے بارے میں ارشادات بھی عطا ہوئے۔ چنانچہ پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 65 اور 66 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ اور وہ جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اس کی تفسیر میں صراط الجنان شریف میں فرماتے ہیں، ربنا یعنی اے ہمارے رب، یعنی کامل ایمان والوں کی شب بیداری، راتوں کو جاگنا، عبادت کے معاملات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، جو کہ انتہائی شدید دردناک ہے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یقیناً یہ جہنم، یہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے اس میں بڑا دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور بلا حساب پیارے محبوب کی شفاعت کے صدقے رب تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرمایا گیا کہ بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا اور کافروں سے جدا نہ ہونے والا ہے، بے شک جہنم بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ تو اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی، اپنی عبادت اور ریاضت پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنا چاہیے کہ یہ کامل ایمان والوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس دعا سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ وہ کثرت عبادت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور گریہ ازاری کرتے، روتے، جہنم سے پناہ مانگتے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ کامل ایمان والے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب کوشش کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے بہت ڈرتے ہیں، اپنے اوپر سے عذاب پھیر دیے جانے کی گریہ ازاری کی التجائیں کرتے ہیں، گویا کہ وہ انتہائی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خود کو گناہ گاروں میں شمار کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ
کہ وہ اپنے اعمال کو شمار نہیں کرتے اور اپنے احوال پر بھروسہ نہیں کرتے. تو بطور خاص نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے. نماز پڑھنے والا تنہا نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، مجموعی طور پر جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنے چاہیے. یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. یہ جہنم جو ہے یہ اس کا عذاب یہ برداشت نہ ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کے جو عذابات بیان کیے اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا. تو جہنم رنج و علم، ذلت و رسوائی کا گھر ہے. اس کا انکار کرنے والوں کو بھی اس سے امان نہیں ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ اس میں رہنے اور اسے بھولے رہنا لکھ دیا گیا ہے. انہیں اس میں ندا دی جائے گی، وہ سن رہے ہوں گے جیسا کہ فرمایا گیا سورہ رحمان میں، ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن. یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں. تو یہ بڑا ہی عبرت کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. اب یہ جہنم کیا ہے اس کے بارے میں سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، منافقوں، دوسرے مجرموں اور گناہ گاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو انتہائی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جہنم ہے. اور اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ دوزخ جو ہے جہنم یہ 7ویں زمین کے نیچے ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے. تو اس میں مفسرین کے قول بھی ہیں کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ جہنم، لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تو خلاصہ یہ بیان فرمایا گیا کہ شیطان کی پیروی کرنے والے بھی 7 حصوں میں منقسم ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا مقام تیار رکھا ہے جہاں گناہ گاروں کو سزا دی جائے گی. اور حدیث شریف میں ہے کہ جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں لگائی جائیں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے. جہنم کے داروغہ کا نام یہ مالک علیہ السلام ہے اور انہی کے زیر اہتمام دوزخیوں کو ہر قسم کا عذاب دیا جائے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اور سوچیں کہ یہ احوال اگرچہ ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں لیکن ہم اس جہنم سے بچنے کی کوئی تیاری نہیں کرتے. کوئی ہم اپنے اندر احساس بیدار نہیں کرتے. باپ ہے تو وہ بھی، اس کا بھی حساب کتاب الگ، اولاد ہے تو اس کا بھی حساب کتاب الگ. یعنی اگر ہم اپنی ذات کو، اپنے گھر کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا کہ جس میں ہمیں یہ لگتا ہو کہ یار میں بھی ڈرتا ہوں، میرے بچے بھی ڈرتے ہیں، میں بھی جہنم سے بچنے والے اعمال کر رہا ہوں، میرے بچے بھی جہنم سے بچنے والے اعمال کر رہے ہیں. ہمارے اسلاف و بزرگان دین یہ ان کے انداز بڑے نرالے ہوتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ بن واسان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہا تھا. میں نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ اے بیٹے تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ جہنم سے خوف نے مجھے رلایا. فرماتے میں نے اس سے کہا کہ تو چھوٹا ہے پھر بھی جہنم سے ڈرتا ہے.
وہ کہنے لگا کہ اے محترم، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے کہ وہ آگ جلاتے ہوئے پہلے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہے پھر بڑی۔ تو میں نے پوچھا کہ اے امی جان، آپ پہلے چھوٹی لکڑیاں کیوں جلاتی ہیں، بعد میں بڑی لکڑیاں کیوں ڈالتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بچے، چھوٹی لکڑیاں ہی بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہیں۔ بس اسی بات نے مجھے رلا دیا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اے بیٹا، کیا تو میری صحبت اختیار کرے گا تاکہ تو ایسا علم سیکھ جائے جو تجھے نفع دے؟ اس نے کہا ایک شرط پر، اگر آپ قبول فرما لیں تو آپ کی صحبت اختیار کر لوں گا اور آپ کی اطاعت بھی کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ وہ شرط کیا ہے؟ وہ بولا اگر مجھے بھوک لگے تو آپ کھانا کھلائیں گے، اگر میں پیاسا ہو جاؤں تو آپ مجھے سیراب کریں گے، اگر مجھ سے خطا ہو جائے تو کیا آپ مجھے معاف فرما دیں گے، اگر میں مر جاؤں تو کیا آپ مجھے زندہ کر دیں گے؟ تو میں نے اسے کہا کہ میرے بیٹے، میں تو ان کاموں پر قادر نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے محترم، پھر مجھے چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ میں اس کے دروازے پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں جو یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ رب تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے، رب تعالیٰ ہمیں پلاتا ہے، وہی رب ہے جو مارنے کے بعد زندہ کرے گا۔ اگر نیک اعمال کیے ہوں گے ہمیں جزا دے گا، گناہ کیے ہوں گے سزا دے گا، مگر کیا اس کی فرما برداری ہے؟ اگر آج ایک سیٹھ صاحب کے یہاں دکان پہ نوکری کرتے ہیں اور وہ 10 بجے بلائے تو 9:45 بجے چلے جاتے ہیں کہ نا بابا، اپنی ٹائم پنکچولیٹی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ میرا جو ہے اس میں جناب میری کارکردگی ہو رہی ہے کہ جب میری کارکردگی پرفیکٹ ہوگی تو مجھے سالانہ انکریمنٹ ملے گا، میرا گریڈ فلاں سے فلاں نمبر پر پہنچ جائے گا، میں جناب اپنی پوری کمپنی میں، اپنی پوری فیکٹری میں، اپنے پورے گھر معاملات میں میرا نام ہوگا کہ جناب یہ بڑا پنکچول ہے۔ کیوں؟ کہ جناب مجھے سیٹ کی نظر میں اچھا بننا ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ میں سب سے نمایاں بننا ہے۔ تو بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا کبھی پرفیکٹ بننے کی کوشش کی؟ کیا کبھی پنکچول بننے کی کوشش کی؟ کہ ہمارا رب عز و جل ہمیں اس کے گھر سے صدا دی جا رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو کیا اس وقت بستر کو چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو رہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ تو کیا سارے معاملات کو چھوڑ کر ہم نماز قائم کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہے، سجدہ ریز ہو رہے؟ حلال و حرام کا جب معاملہ آتا ہے تو کیا کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ ہمارے ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے کہ نہ بابا، مجھے رب نے منع فرمایا ہے، میرا رب ناراض ہو جائے گا؟ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اس طرح کا معاملہ دیکھتے تو ہماری حالت یہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے کہ اس میں مطلب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، نیکی کی طرف نہ خود مائل ہو رہے ہیں، نہ اپنے گھر بار کو کر رہے ہیں، نہ مطلب معاشرے کی طرف ہماری نظر ہے کہ جو دن بدن بڑھتے ہوئے گناہ ہیں، جو دن بدن جو بے حیائی کے معاملات ہیں، ہم یا شیخ اپنی دیکھ کے تھے چلے اپنے آپ کو بچا کر بھی گزر رہے ہیں، تو ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ اگر ہمارے محلے میں شرابیں بک رہی ہیں، ہمارے محلے میں بے حیائی کے معاملات ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں۔ ہم تو جناب اپنی من کو منا رہے کہ جناب میں شراب نہیں پیتا ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا ہوں، میں سود کا لین دین نہیں کر رہا ہوں، میں نافرمانی نہیں کرتا ہوں، بے حیائی کے کام نہیں کرتا ہوں، میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں۔ لیکن اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ گھر بار کے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، گھر کا کوئی فرد نمازی بن گیا، یہ گھر والوں کی اصلاح کا معاملہ کیا کریں گے؟ انہیں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی ہیں؟ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو ان کاموں کے کرنے کا حکم دو جو اللہ کو محبوب یعنی پیارے ہیں، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ کو ناپسند ہیں. آج کفار کے تہوار آ جاتے ہیں، پورا گھر کا گھر اس میں انوالو ہو جاتا ہے، سب کے سب مل کر گویا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابھی پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کا جو حصہ تلاوت فرمایا، اس کی تفسیر سے قبل ایک حکایت سنیے. جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات 1012 صفحات پر مشتمل کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ 881 پر ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان غش کھا کر گر گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دل پر اپنے دستہ مبارک رکھا تو وہ حرکت کر رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نوجوان لا الہ الا اللہ کہو. اس نے کہا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارے درمیان میں سے یعنی ہم میں سے کسی اور کی یہ حالت ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے. تو صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ نے خزائن العرفان شریف میں اس آیت مبارکہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے انہیں علم و ادب سکھا کر اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ایسے کفار کے تہوار میں باقاعدہ گھر میں پارٹیز مقرر کر رہے، پارٹیاں کر رہے، اپنے بچوں کو گھر والوں کو ایسے بےہودہ مقام پر لے کے جا رہے، اپنے گھروں میں ایسے چینل چلا رہے جو بےہودہ کاموں کی اور ترغیب دلا رہے اور مطلب بے حیائی کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر رہے. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان کردہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ خود بھی بھلائی کی باتیں سیکھو اور اپنے اہل خانہ کو بھی نیکی کی باتیں اور ادب سکھاؤ. کہاں پتہ ہے نماز کس کو آتی ہے؟ نماز کے فرائض کیا، شرائط کیا، طہارت و پاکیزگی کے معاملات، عقائد کے معاملات جو ہیں ہمارے آپس کے اس کے بارے میں، کاروبار کر رہے تو اس کے بارے میں. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. دعوت اسلامی پکار رہی ہے آئیے دعوت اسلامی کے تحت مختلف کورسز اور ان کورسز کو کر لیجئے. آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے آپ مدرس کورس کر لیجئے، قرآن پڑھانے والے بن جائیں گے. آپ امامت کورس کر لیجئے، امامت کرنے والے بن جائیں گے. کچھ تو گنجائش نکالے نا، کوئی تو اپنا بھی معاملہ دیکھیں. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے ہزاروں روپے مطلب خرچ کیے جا رہے ہیں، فیسیں بھری جا رہی ہیں، ٹیوشنز دلائے جا رہے ہیں. قرآن کی تعلیم اولاد بڑی ہو گئی، اس کے متعلق کبھی کچھ سوچے کہ ان کا بنے گا کیا؟ ہر شخص کو اس بات کا تو احساس ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. جی ہاں،
ہر ایک اس بات کی دھن سوار ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. کبھی یہ سوچا کہ اس اولاد کے مرنے کے بعد اس اولاد کا کیا ہوگا؟ یہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ ان کی نمازوں کا کیا معاملہ ہے؟ پاکی ناپاکی کا کیا معاملہ ہے؟ اخلاقیات کا کیا معاملہ ہے؟ حیا کا کیا معاملہ ہے؟ اس بارے میں آج کو غور کرنے کے لیے تیار نہیں. فتاوی رضویہ شریف جلد 12 صفحہ 370 سے امیر اہل سنت ایک معلوماتی فتویٰ نقل فرماتے ہیں اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں. میرے آقا اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ بالغ اولاد کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا والدین پر فرض ہے یا واجب؟ جواب ارشاد فرمایا کہ جس فعل یعنی جس کام کی جو شرعی حیثیت ہے والدین کے لیے اصلاح کے تعلق سے شرعاً ویسا ہی حکم ہے. یعنی فرض پر فرض ہے، واجب معاملہ ہے تو واجب ہے، سنت پر سنت، مستحب پر مستحب، مگر بشرط قدرت، بقدر قدرت، بامید منفعت، یعنی جتنی قدرت ہو اسی کے مطابق اصلاح کی بات کریں جبکہ نفع کی امید ہو. ورنہ حکم قرآنی یہ واضح ہے کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. ترجمہ کنز الایمان، تم اپنی فکر رکھو تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے گھر والوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خود کو اور ان کو، اپنے بچوں کو جن کو آج بخار میں تڑپ رہا ہم نہیں دیکھ سکتے، جو اگر کہیں سیڑھی پر اتر رہے تو بیٹا سنبھل کے چلنا، گر نہیں جانا، اٹھا کر اس کو پیار سے سیڑھیاں چڑھا دیتے ہیں. آج اس کو چوم رہے، آج اس کے کھانے کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، آج اس کے پینے کا معاملہ دیکھ رہے ہیں. بائک چلاتے ہوئے اگر ہمارا بچہ گر کر فریکچر ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ اس کا بنے گا کیا، یہ زندگی بھر کہیں معذور نہ ہو جائے. اس کے لیے رات دن کوششیں کر رہے ہیں. تو ان گھر والوں کو، اپنے ان بچوں کو جہنم کی اندھیری اور خوفناک کالی آگ سے بچانے کی پہم کوشش جاری رکھنی چاہیے. خدا کی قسم جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، اسے کوئی کسی صورت برداشت نہیں کر سکے گا. فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں کوتاہی کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے سے روکنے والوں، خود بھی داڑھی منڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکے سے گاہک کو پکڑانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، چوروں، ڈاکوؤں، جیب کتروں، ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، اپنے گھر والوں کو اس کی سہولت فراہم کرنے والوں، اپنے گھروں پر فلمیں دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا لگانے والوں، لوگوں کو فلموں کی لیڈ یا کیبل دینے والوں، طرح طرح کے گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یقین مانیے جہنم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کالی کالی آگ صحیح نہ جا سکے گی. ترمذی شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دوزخ کی آگ 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی، پس اب وہ نہایت ہی سیاہ ہے. تو خدا کی قسم جہنم کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا. حضرت سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمانی طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں، ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں. اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کی گھاٹ اتر جائیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا،
اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی ہیبت سے تمام اہل زمین مر جائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات والا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور تحت الثری یعنی ساتویں زمین کے نیچے جا پہنچے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل بس کرو، اتنا ہی تذکرہ کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رہے تھے۔ فرمایا جبریل تم کیوں رو رہے ہو؟ بارگاہ خداوندی میں آپ کا تو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ عرض کی آقا میں کیوں نہ رہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو، کہیں ابلیس کی طرح مجھے امتحان میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ راوی بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام بھی رو رہے تھے، دونوں حضرات روتے رہے۔ آخر کار آواز آئی، اے جبریل علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، بعض انصار صحابہ کے قریب سے گزرے جو ہنس اور کھیل رہے تھے۔ فرمایا تم ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے، تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے، تم کھانا پینا چھوڑ دیتے، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے، خوب مشقتیں برداشت کر کے عبادت الہی بجا لاتے۔ آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو مایوس مت کیجئے، میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راہ راست پر گامزن رہو، یعنی سیدھے راستے پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصومین ہو کر بھی، اور جبریل امین علیہ السلام بھی معصوم اور معصوم فرشتوں کے آقا ہونے کے باوجود عذاب جہنم کا تذکرہ چھڑ جانے پر خوف خدا سے روئیں، گریہ ازاری فرمائیں۔ اور ایک ہمیں کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں مگر جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر بھی ہمارے دل لرزتے نہیں ہیں، نہ ہمارا کلیجہ کانپتا ہے، نہ ہماری پلکیں بھیگتی ہیں۔ افسوس عذاب جہنم کی خوفناک باتیں بھی سن کر نہ ہمیں پشیمانی ہے، نہ پریشانی، نہ خجالت، نہ ندامت۔ یعنی ہمارے اسلاف و بزرگوں کے سامنے اگر ان کا تذکرہ ہو جاتا ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں منصور بن عمار کہ میں سفر حج میں کوفہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، اندھیری رات میں کسی ضرورت سے نکلا، ایک گھر سے رقت انگیز مناجات کی آواز سنائی دی، اے میرے پروردگار تیری عزت و تیرے جلال کی قسم، میں نے اپنی معصیت و تیری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا تھا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ گناہ کرتے وقت بھی تجھ سے ناواقف نہ تھا، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ پر تیری ڈھیل دینے والی پردہ پوشی نے مجھے گناہ پر دلیر کر دیا، میری بدبختی نے گناہ پر میری مدد کی، میں نافرمانی میں مبتلا ہو گیا۔ اب تیری امید، تیرے فضل سے امید رکھتا ہوں میرا عذر قبول فرمائے گا، اور اگر تو نے میری معذرت قبول نہ کی، مجھ پر رحم نہ فرمایا، وہ ہائے عذاب میں میرے غم کی درازی۔ جب وہ خاموش ہوا، منصور بن عمار فرماتے کہ میں نے یہ آیت تلاوت کر لی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یہ آخر تک پڑھی، اے ایمان والو اپنی جانوں اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سخت کرے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے، جو انہیں حکم ہو وہی کرتے۔
فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ جب میں نے پڑھی تو ایک شدید چیخنے کی آواز آئی، یوں لگا جیسے دھڑام سے کوئی زمین پر گرا ہے۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی، میں اپنا کام نمٹا کر واپس آ گیا۔ جب صبح گیا تو لوگ تعزیت کے لیے جمع تھے، رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک بڑھیا دیکھی جو رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کے قاتل کو جزا نہ دے۔ اس نے میرے بیٹے پر عذاب الہی کے بیان پر مشتمل آیت کریمہ تلاوت کی، جس کی تاب نہ لا کر وہ خوف خدا کے سبب گرا اور فوت ہو گیا۔ منصور بن امامہ کہتے ہیں اس رات میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو مجھ سے کہہ رہا ہے میں وہی ہوں جس نے آپ کی زبانی سورہ تحریم کی آیت سن کر، تلاوت سن کر خوف خدا سے دم توڑا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ کیا جو شہداء بدر کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کی تلوار سے شہید کیا اور مجھے اپنے عشق کی تلوار سے۔ تو ہم عذاب کا تذکرہ سن کر کبھی خوفزدہ ہوتے، بیان کیے جاتے، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ نافرمانی کی تو اس طرح کے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم تو نہ بولنے سے باز آتے، نہ کھانے سے باز آتے، نہ دیکھنے سے باز آتے، نہ بولنے سے باز آتے، نہ سننے سے باز آتے، نہ چلنے سے باز آتے، نہ پکڑنے سے باز آتے۔ معاذ اللہ کو یہ ذہن بنا دے دیکھا جائے گا، کیا دیکھا جائے گا؟ برداشت ہو سکے گا کچھ؟ سنیے، کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے، ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ پر اس زور سے مارے گا کہ پھر بیچ دریا میں پلٹ جائیں گے۔ بارہا یہی عذاب ان کو دیا جائے گا۔ یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا، سود کا لین دین دلیری کے ساتھ کیا جا رہا، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اپنی پوزیشن دیکھیے کہ ہم برداشت کیا کر سکتے، کتنی طاقت ہے، پھر بھی نہیں ڈرتے۔ کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ایک سنسی اس کے منہ میں ڈالے گا اور گل پھڑے کو اس قدر پھاڑ دے گا کہ اس کا شگاف اس کے سر کے پچھلے حصے تک پہنچ جائے گا۔ اس طرح دوسرے گل پھڑے کو پھاڑے گا جب تک پہلا گل پھڑا درست ہو جائے گا۔ اس طرح گل پھڑے درست ہوتا رہیں گے اور وہ چیرتا پھاڑتا رہے گا۔ یہ جھوٹ بولنے والوں کا گروہ ہوگا، اپنا کام نکالنے کے لیے، مال بیچنے کے لیے، بلکہ معاذ اللہ کہتے ہیں یار جھوٹ کے بولے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جھوٹ بول کر مال بیچنے کا منع کیا گیا، وعیدیں سنائی گئی۔ اپنا کام نکالنے کے لیے جھوٹ بول دیا جاتا ہے، ٹالنے کے لیے جھوٹ بول دیا جاتا ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے۔ کیسے برداشت ہوگا؟ کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر سروں پر پتھر مارے گا، ان کا سر کچل جائے گا، وہ پتھر لڑک کر کچھ دور جائے گا، جب فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا اس کا زخم اچھا ہو جائے گا، پھر پتھر مارے گا، پھر سر کچل جائے گا، لڑک کر پھر وہ جائے گا، پھر فرشتہ اٹھائے گا، مارتا رہے گا، یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ بھی حدیث میں آیا کہ شب معراج ایک کسی قوم کے پاس سے میں گزرا جو جہنم میں تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ عجمی اونٹوں کے برابر بڑے بڑے سانپ ہوں گے، جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے، ایسا ڈسیں گے کہ ایک مرتبہ کاٹ لیں تو 40 برس تک اس کا درد نہ جائے۔ لگام لگائے ہوئے کھچر برابر اونٹ ہوں گے اور اس طرح سے وہ ان کو کاٹیں گے، ڈنک ماریں گے کہ ایک مرتبہ ان کا ڈنک مارنے سے 40 برس تک تکلیف رہے گی۔ کھانا کھلایا جائے گا، وہ کھانا کیسا ہوگا؟ حلق میں پھنس جائے گا، کانٹے ہوں گے، وہ کانٹے دیے جائیں گے جہنمیوں کو کھانے کے لیے۔ جب پانی سے ان کا دم گھٹنے لگے گا تو ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی پوری کھال گر جائے گی۔ جب یہ پانی پیٹ کے اندر جائے گا تو تمام انتڑیوں کو کاٹ پیٹ کر یہ پچھلے مقام سے باہر آ جائیں گے۔ تو یہ وہ جہنم ہے جس کا تذکرہ ہوتا تھا، چیخیں بلند ہو جاتی تھی، بزرگان دین رویا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ربی بن خسیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بیٹی نے آپ سے پوچھا ابو جان کیا وجہ ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں آپ نہیں سوتے؟ ارشاد فرمائے بیٹی تمہارا باپ جہنم سے ڈرتا ہے،
یہ گریہ ازاری کیا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، ہنس رہا تھا، خوش گپیاں کر رہا تھا۔ پوچھا کہ نوجوان کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ ہنسنا کیسا، یہ خوشی کیسی ہے؟ خوف کہ کہیں میرے مرنے کے وقت، علماء نے لکھا ہے کہ جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، جن سے وہ محبتیں کرتا ہے، ان کے چہرے سامنے ہوں گے۔ ہم کن سے محبتیں کر رہے ہیں، کن کا طریقہ اپنا رہے ہیں، کن کے اسٹائل اپنا رہے ہیں، کہیں مرتے وقت ان بے حیا اداکاروں کے چہرے سامنے نہ آ جائیں، کہیں مرتے وقت کئی فلمی ایکٹروں کے چہرے سامنے نہ آ جائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ پھر قبر کا معاملہ، پھر حشر کا معاملہ جہاں حساب کتاب ہوگا اور رب تعالی ناراض ہوا تو ہماری ہلاکت ہو جائے گی، ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ اپنے آپ کو ڈرائیں اور اس جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ کو ایک دن روتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمانے لگے اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے خبر پہنچی ہے کہ مجھے جہنم پر پیش کیا جائے گا، مگر یہ خبر نہیں ملی کہ میں وہاں سے نکل سکوں گا بھی کہ نہیں۔ ان کے سامنے تذکرہ ہوتا تھا پل صراط کا، وہ تڑپ جایا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، اے کاش ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی جہنم کا خوف نصیب ہو جائے، ہم بھی گڑ گڑانے والے بن جائیں، رب تعالیٰ کے حضور ہم بھی دعائیں کرنے والے بن جائیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان